اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بات چل رہی تھی اعراب کی، جی علامات اعراب کے بارے میں کہ اعراب کی کیا علامتیں ہیں۔ بتایا تھا اعراب کی کتنی علامتیں ہیں؟ رفع، نصب، جر، جزم۔ رفع، نصب، جر، جزم۔ رفع کی علامتیں ہم نے کل پڑھی۔ رفع کی علامتیں کیا کیا ہے بتایا تھا، یاد ہے؟ ضمہ ہے اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں، اور جمع مؤنث سالم میں، اور فعل مضارع میں۔ الف اور علامت رفع ہے تثنیہ میں اور اس کے ملحقات میں، کلا اور کلتا میں، جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کس میں؟ اور اسنان اور اس کی جو فروع ہیں ان میں، جی ٹھیک ہے۔ اور واو علامت رفع ہوگی جمع مذکر سالم میں، زیدون، اور ملحقات میں، اس کے ملحقات کیا کیا ہیں؟ اولو ہے، عشرونہ ہے، اور اس کے باب ہیں۔ عشرونہ کے باب کیا کہلاتے ہیں؟ یہ جو دہائیاں ہیں، عشرونہ، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، ٹھیک ہے۔ اور اسماء ستہ میں حالت رفع میں واو ہوگا۔ اسماء ستہ یعنی 6 اسماء کون کون سے ہیں؟ ابو ہو، اخو ہو، ہمو ہو، فو ہو، ہنو ہو، ذو مالن، ٹھیک ہے۔ لیکن شرط یہ ہے درحالی کہ اسماء ستہ مفرد ہوں، مکبرہ ہوں یعنی مصغر نہ ہوں، مضافت غلا غیر الیا، یا کے علاوہ مضاف ہوں لیکن غیر یا کی طرح، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں اس کا اعراب حالت رفع میں واو ہوگا۔ یہ ہم نے کل علامات رفع کے بارے میں گفتگو پڑھی تھی، اور نون کے بارے میں بتایا تھا کہ نون علامت رفع کہاں ہوگا؟ وہ مضارع کے جو 7 صیغے ہیں جنہیں افعال خمسہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کس طریقے سے کہا؟ وہ مضارع جو ملا ہوا ضمیر رفع سے تثنیہ کے لیے، ضمیر رفع کون سی ہو؟ تثنیہ کی، جمع کی، یا مخاطبہ کی۔ مخاطبہ یعنی واحد مؤنث حاضر، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر دونوں، اور تثنیہ کی 4 آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج جو پڑھیں گے وہ علامات نصب، کیونکہ علامات رفع پڑھ لی ہم نے، آج جو پڑھیں گے وہ علامات نصب پڑھیں گے۔ بتایا تھا کہ اعراب کی ایک علامت کیا ہے؟ نصب ہے۔ نون کے بارے میں لکھوا دیا تھا، جی ہاں، بس اور کہاں ہوگا؟ آج جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ علامت نصب کیا کیا ہے۔ بتایا تھا اعراب کی کتنی علامتیں ہیں؟ رفع، نصب، جر اور جزم۔ ان میں سے رفع کی کیا کیا علامتیں وہ بتا دیا۔ آج نصب کی علامتیں بتائیں گے کہ نصب کی کون کون سی علامتیں۔ نصب کی علامتیں، علامات نصب، علامات نصب، نصب کی علامتیں، ٹھیک ہے۔ مضارع اگر یا کوئی اسم یا فعل اگر منصوب ہوگا تو علامت اس میں کیا ہوگی؟ کہا کہ علامات نصب کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ علامات نصب کتنی ہیں؟ 5۔ کون کون سی دیکھیے؟ فتحہ، الف، فتحہ، الف، یا، کسرہ، اور بتائیے حذف نون۔ حذف نون کی علامت نصب ہوتی ہے کیا؟ کہاں؟ احسن، فعل مضارع میں۔ تو فتحہ تو وہیں دیکھیے علامات نصب کتنی ہیں؟ 5۔ یا تو اگر کوئی اسم یا فعل منصوب ہوگا تو اس میں علامت نصب یا تو فتحہ ہوگی، یا الف ہوگی، یا ہوگی، یا کسرہ ہوگی، یا حذف نون۔ فتح کہاں کہاں ہوگا آپ کو یا معلوم ہے؟ اس میں مفرد اور جمع مکسر میں، اس میں مفرد اور زید اور رجال میں ہے۔ اس میں مفرد میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رائے کو زیدن، دیکھیے علامت نصب کیا ہے یا زید میں؟ فتح۔ اور جی جمع مکسر میں، جمع
مکسر میں، جیسے رجالن، اگر آپ کہیں رائے تو رجالن. اور کہاں مضارع میں؟ جی لیکن مضارع میں کہاں؟ کوئی منصوب والے 5 صیغوں میں. پہلے مضارع میں لکھ لیا آپ نے، دیکھا ہوگا آپ نے، لائن یضربا، یضرب، لیکن 5 صیغوں میں. ہاں لائن یضربا، ٹھیک ہے. الف کہاں پہ ہوگا؟ اسماء ستہ میں، اور اسماء ستہ میں، اسماء وہی 6 جو اس میں ہیں، اسماء ستہ میں. جیسے رأیت اباک، رأیت اباک، وہی شرطیں ہیں اس میں جو وہاں تھی کہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں، مفردہ ہوں، مکبرہ ہوں، اور غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں. یا الف تھا نا، یہ غلط لکھ دیا میں نے، یہ الف وہاں ہے نا، میں نے یہاں ہو جائے گا. کیا کر دوں؟ ہاں الف، ٹھیک ہے. اس لیے رضی کہہ رہے تھے کہ تسنیہ میں وہ یا، ہاں تسنیہ میں الف کی بات. رائے تو اب آپ کیونکہ یہاں جگہ نہیں تھی تو یہاں پہ الف وہاں رہ گئے تسنیہ. سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد ہے یا. یا کتنی جگہ پہ ہوگی؟ تسنیہ میں، تسنیہ اور اس کے ملحقات میں. ملحقات جو اس سے ملحق کیے گئے ہیں، کون کون سے؟ خلاف کھلتا، تسنیہ سے، تسنیہ اور اس کے ملحقات میں. جی رأیت الزیدین، کلا الرجلین، کلائے نہیں، ضمیر کی طرف مضاف ہو جبھی تو میں کلا الرجلین کروں. کلیہما، رأیت الزیدین کلیہما. کیا مطلب ہوا؟ میں نے دونوں زید کو دیکھا، دونوں کو، انہیں کو دیکھا، ان دونوں ہی کو دیکھا. کلیہما، ان دونوں کو دیکھا ہے. الزیدین، زیدین، دیکھیے الزیدین میں یا ہے علامت نصب یا نہیں؟ اور کہاں پہ ہوگی؟ جمع اور جمع. جی جمع نہیں پتا، زیدین مسلمین، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات، اس کے ملحقات میں. مثلا رأیت المسلمین، یا کہیں رأیت 20 مسلمین، 20 مسلم، 20 مسلمین، رأیت المسلمین. ٹھیک ہے. کسرہ، کسرے کی مثال لکھ لیا ہے، مٹا دوں رضی اوپر سے؟ کسرہ 5 علامتیں ہیں نا اس کی، کتنی بتا دی؟ 3 بتا دی. کون کون سی؟ فتحہ، الف، یا. کسرہ کہاں ہے؟ جمع مؤنث، جمع مکسر میں رجالن، رجالن تھا. جمع مؤنث سالم میں رأیت مسلماتن، حالت نصب میں. دیکھیے جمع مؤنث میں، جمع مؤنث سالم میں فتحہ نہیں آتا، اور غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا. وہاں پہ حالت جری میں فتحہ آ جاتا ہے. احمدہ، بے احمدہ، غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا، اور جمع مؤنث سالم میں فتحہ نہیں آتا. مسلماتن. حالت نصبی میں بھی رأیت مسلماتن، فتح کے بجائے کیا ہے؟ کسرہ ہے.
اور غیر منصرف میں بے آنے کے بعد بھی بے احمدہ ہے. غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا اور جمع مؤنث سالم میں اس کا کیا اعراب رہے نا؟ کس کا مہندی رہے گا. کس کا غیر منصرف کا. وہ بعد میں بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ حالت جری میں فتح رہے گا. علامت جیسے یہاں پہ علامت نصب کیا ہے؟ کسرہ ہے. وہاں پہ علامت جر کیا ہوگی؟ فتح ہوگی. یہ محلہ میں بلا دیتا ہے. نہیں لفظاً ہے علامت رفع کسرہ. جیسے علامت آپ سے کہیے زیدن مرفوع ہے, علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. آپ میں اس سے کوئی کہے کیا ہے؟ مرفوع ہے, علامت رفع کیا ہے؟ مثلا منصوب ہے, علامت نصب کیا ہے؟ کسرہ ہے. کیونکہ جمع مؤنث سالم علامت نصب کسرہ ہوتی ہے. لکھا جی ہے نا. اور ایک بچہ حذف نون. حذف نون پانچویں علامت کیا ہے نصب کی؟ حذف نون. یہ کہاں پہ ہے؟ افعال خمسہ میں. مضارع کے افعال خمسہ میں. مضارع افعال خمسہ میں. افعال خمسہ یعنی جو 7 افعال ہیں, یعنی ویسے 7 جگہ بٹے ہوئے, 5 ہیں 7 جگہ, کیونکہ تسنیہ 3 ایک سے ہیں نا. مضارع افعال ہے جی جان نے آپ کیا خمسہ میں. ہاں افعال خمسہ میں. جب لن یضربان, یضربان تھا, لن یضربا, چاروں تسنیہ میں یضربان تھا. یضربان تضربان تضربان تضربان, لن آ جائے گا, نون گر جائے گا. لکھ لیا آپ لوگوں نے. یہ 5 علامتیں قائم کی ہوئی, علامات سے نصب ہو گئی. لکھ لیا, بٹا دوں. آئیے علامات جر, رفع و نصب جر اور جزم ہے نا. آئیے علامات جر. علامات جر کی کتنی علامت ہیں یہ بتائیں گے. کسرہ, آپ کہیں گے جر کی علامت کسرہ, تو اصلی علامت یا اور فتحہ. دیکھو علامت جر فتحہ, جیسے ابھی بتایا مسلمات میں فتحہ نہیں آتا, غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا. علامت جر کیا ہوگی؟ وہ فتحہ ہوگی. کسرہ ہوگا اس میں مفرد میں, اس میں مفرد میں. جیسے سمیت من سمیت من سعیدین, دیکھیے اس میں مفرد ہے نا سعید, من سعیدین. اور جمع مکسر میں جمع یعنی اس میں مفرد منصرف, اس میں مفرد منصرف ہونے چاہیے اور جمع مکسر منصرف. ٹھیک ہے. اور قائم میں جمع مؤنث سالم. جیسے رجال, مثال پوری نہیں دیا. اور کس میں؟ جمع مؤنث سالم میں. جمع مؤنث سالم من رجالی اور من مسلماتن. ٹھیک ہے. یا علامت ہے مسلماتن, تو وہاں فائدہ نہیں تھا, تو حالت نصبی میں تھی. یہ حالت جری میں بھی بتایا تھا, حالت نصب و جر میں کسرہ آتا ہے. یا علامت جر ہوگی کہاں پر؟ حالت نصب و جر ہے نا, تو یا علامت جر ہوگی کہاں؟ اسماء ستہ میں. اسماء ستہ مفردہ مکبرہ. ٹھیک ہے. غیر عین متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے سمیت من ابی کا, من ابی کا, دیکھیے ابھی یا ہے نا حالت جری. اور جمع میں نہیں, تسنیہ اور اس کے ملحقات میں اور جمع مذکر سالم اور اس کے ملاقات میں. جمع مذکر سالم اور اس کے ملاقات میں. جیسے زید کیا تھا؟ من زیدین, من زیدین کلیہما. یہ مسلم کیا تھا؟ مسلمینہ, مسلمینا.
وہی جو مثال ہے نصب کی تھی وہی جر کی بھی ہے، کیونکہ حالت نصب و جر میں یا رہتی ہے، اس میں پڑھا ہوگا آپ نے۔ اور فتحہ ہوگا، تیسری علامت کیا تھی؟ فتحہ۔ فتح کہاں ہوگا؟ غیر منصرف میں۔ فتح کہاں ہوگا؟ مٹا دوں رضی؟ جواب والا علامت جر تیسری کیا ہے؟ فتح۔ فتح کہاں ہوگی؟ غیر منصرف میں۔ غیر منصرف کا ہدایہ میں یاد ہے کسے کہتے ہیں؟ جی اسباب تیسرا میں سے کسی ایک، کوئی دو سبب یا کوئی ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہے اس میں پایا جائے۔ خصوصیت کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ کہ وہ حالت جری میں تنوین کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہاں تنوین اور جر کو قبول نہیں کرتا غیر منصرف میں، جیسے بے احمدہ ہے نہیں، بے احمدہ، دیکھیے حالت جر ہے، یہ بے کی وجہ سے مجرور ہے، علامت جر کیا ہے؟ بے فاطمہ۔ مٹا دوں رضی؟ اب آگے لکھا ہوا ہے دیکھیے علامتا الجزم۔ علامتا الجزم کیوں؟ علامتان نون اضافت کی وجہ سے کیا، یعنی جزم کی دو ہی علامتیں ہیں۔ علامات جزم کی دو ہی علامتیں ہیں، کون کون سی؟ سکون اور حذف۔ سکون اور حذف دونوں حذف میں آ جائیں گی، نون کا حذف ہونا بھی حذف میں آ جائے گا، حرف علت کا حذف ہونا بھی حذف میں آ جائے گا۔ سکون اور حذف، ٹھیک ہے۔ سکون مضارع صحیح میں جی، سکون مضارع صحیح، مضارع صحیح یعنی جس میں حرف علت نہیں، مضارع صحیح میں جیسے لم یضرب، دیکھیے سکون ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح۔ اور حذف کہاں ہوگا؟ مضارع معطل میں، مضارع معطل میں 5 صیغوں میں 4 7 13 14 لم یدعو، دیکھیے واو حذف ہو گیا، لم یرمی یا حذف ہو گیا، لم یخشا الف حذف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور افعال خمسہ مضارع کے وہ 7 صیغے جو ہیں وہ ہاں کوئی بات نہیں، ناقص لکھ لو، مضارع ناقص لکھ لو، حالت معطل پہ ناقص معطل نہیں ہوتا کیا؟ مضارع افعال خمسہ میں، افعال خمسہ یعنی جو 7 صیغے ہیں، چاروں تسنیہ، جہاں جہاں انہیں اعرابی آتا ہے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، افعال خمسہ نون حذف ہو جاتا ہے، دیکھیے یضربانے سے لم یضربا، یضربون سے لم یضربو، نون حذف ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آیا؟ بتا دوں، لکھیے عبارت کا آئیے اکمال علائم النصب خمس، علائم نصب خمس، علائم النصب، علائم مضاف، نصب مضافل ہے، مضافل مجرور، علامت جر نصب پہ کسرہ دکھ رہی ہے۔ علائم مبتدا ہے، خمس خبر ہے۔ نصب کی 5 علامتیں، الفتحۃ والالف والیاء والکسرۃ وحذف النون ہے۔ اچھا آپ نے یہ دیکھو علائم مبتدا خمس خبر ہے، تو پھر الفتحۃ والالف یہ کیا ہیں؟ کہا یہ خبر ہے، ہوا پوشیدہ ہے۔ اب نصب کی 5 علامتیں ہیں، ہوا الفتحۃ وہ فتحہ ہے، وہ الف ہے، یا اس کا بدل بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں علائم النصب الفتحۃ، یہ خبر مان سکتے ہیں، خمس کا بدل بھی مان سکتے ہیں، نہیں؟ الفتحۃ والالف والیاء والکسرۃ وحذف النون، نصب کی 5 علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، فتحہ، الف، یا، کسرہ اور حذف نون۔ فتحہ دیکھیں فتحہ کہاں کہاں پہ ہوگا علامت نصب؟
فی الاسم المفرد اسم مفرد میں جیسے زید، والجمع زیدین آئے گا، کیا آئے گا؟ زیدن رائٹو زیدن۔ جمع مکسر میں رائٹو رجالن، مضارع میں لن یضربا، علامت نصب فتح دیکھی، الف ہوگی علامت نصب کہاں؟ اسماء ستہ میں، رائٹو ابا کا، اخا کا، اور یا ہوگی علامت نصب کہاں پر؟ تثنیہ میں اور جمع میں، جیسا آپ کو معلوم ہے تثنیہ اور جمع میں حالت نصب و جر دونوں میں یا ہوتی ہے، زیدین حالت نصبی میں بھی، حالت جر میں بھی، مسلمین حالت نصبی میں بھی اور حالت جر میں، وہ ملحقات ہما ان دونوں کے ملاقات، تثنیہ اور جمع دونوں کے ملاقات، کلا کلتا تثنیہ کے، عشرون وغیرہ، والکسرۃ اولو مالین ہے اس کے جمع مکسر، اس کے جمع مذکر سالم کے ملاقات اور عشرون وغیرہ۔ والکسرۃ کسرہ علامت نصب ہوگی کہاں؟ جمع مؤنث سالم میں، مسلمات، تین رأیتو مسلمات، جی علامت نصب کیا ہے وہاں؟ فتح۔ اور حذف نون علامت نصب ہوگی افعال خمسہ میں، جو 7 صیغے ہیں فعل مضارع میں جہاں پر نون اعرابی آتا ہے وہاں نون اعرابی حذف ہو جائے گا۔ 7 صیغے ہیں لیکن افعال خمسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ 5 فعل، اس لیے کہ 4 تثنیہ میں سے ایک یضربان ہے، 3 تضربان ہیں، جب تینوں ایک سے ہیں تو ایک ہی فعل ہوا وہ، اس لیے 5۔ علامت رفع کل پڑھ لی، علامت نصب پڑھ لی، علامات جر 3 ہیں، علامات جر 3 ہیں، الکسرۃ والیاء والفتحۃ، کسرہ یا فتح۔ فالکسرۃ کسرہ علامت جر ہوگی کہاں؟ اس میں مفرد میں، من زیدن، جمع مکسر میں من رجال، لیکن المنصرفین در حال کے دونوں منصرف ہوں، اس میں مفرد بھی اور جمع مکسر بھی، غیر منصرف نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک، جیسے احمد اس میں مفرد ہے لیکن غیر منصرف، تو وہاں نہیں آئے گی یار۔ والجمع مؤنث سالم، اور جمع مؤنث سالم میں ہوگی علامت جر کسرہ، من مسلمات۔ والیاء فی الاسماء الستہ، اسماء ستہ میں وہی جو مفردہ ہوں، مکبرہ ہوں، اور یا ایک متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، اور تثنیہ اور اس کے جمع، تثنیہ اور جمع میں بھی، ٹھیک ہے، تثنیہ زیدین، من زیدین، سمیت من الزیدین، یا من المسلمین، حالت جری میں بھی یا ہے، اور فتح غیر منصرف میں آئے گا بھی احمد۔ وہ علامتا الجزم، علامات دو علامتا کیوں ہے؟ علامتان تھا، علامتان تھا، 2 علامتیں جزم کی، لیکن اضافت کی وجہ سے نون علامتان کا گر گیا، یعنی جزم کی 2 علامتیں، السکون والحذف، یا تو سکون ہوگی علامت جزم کب؟ جب فعل مضارع سالم ہو، صحیح ہو، حرف علت لام الفعل کی جگہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ علامت جزم سکون ہوگی، اور حذف ہوگی علامت جزم کہاں؟ اگر مضارع معطل ہو یعنی فعل ناقص ہو تو لام الفعل اس کا حذف ہو جاتا ہے، اور کہاں ہوگا حذف؟ افعال خمسہ میں، وہی 7 صیغے جہاں نون اعرابی آتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کل کو بھی پڑھ کے آئیے گا، اگلا یہ تو دوڑا کے آئیے گا، مباحثہ کیجیے گا، مطالعہ کیجیے گا، یاد کیجیے گا، آگے جو ہیں وہ 7 مقامات دیے ہیں یہ جہاں پر اعراب پوشیدہ رہتا ہے۔ آپ نے نحو مقدمات میں 3 جگہ پڑھی تھی، کون سی؟ اس میں مقصور تینوں حالتوں میں، وہ یا وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا 3 حالتوں میں، اس میں منقوص کا 2 حالتوں میں تبدیلی رہتا ہے، حالت نصبی میں ظاہر، 3 مقام پڑھے تھے، یہاں 7 دے رکھے ہیں، دیکھ کے آئیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ